اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر دراصل چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ غیر حاضری کے بعد اور اس دوران بہت بڑی خبریں آئیں جو آپ تک نہیں پہنچا سکا، ضرور پہنچاؤں گا، لیکن آج تازہ ترین خبروں کے ساتھ، تازہ ترین ملک کی صورتحال کے ساتھ، جو خاص طور پہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی، حیدرآباد، وہاں پہ جو بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں، اس میں پچھلے 2-4 دنوں میں، ایک ہفتے میں کیا ہوتا رہا ہے پہلے بھی میں بتاتا رہا ہوں، لیکن آخری 2-3 دنوں میں بہت کچھ ہوا ہے، بہت اچھل کود ہوئی ہے۔ خاص طور پہ ایم کیو ایم تو ہمیشہ سے اچھل کود کرتی رہتی ہے، تڑیاں بھی لگاتی رہتی ہے، کبھی وہ اندر ہوتے ہیں، کبھی حکومت سے باہر ہوتے ہیں، تو ہر طرح کی بلیک میلنگ جتنی بھی وہ کر سکتے ہیں، یہ ان کا ایک وتیرہ ہے، وہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن پچھلے 2-3 دنوں میں جو بلیک میلنگ کی مثالیں سامنے آئی ہیں، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ وفاقی حکومت کو اتنا بلیک میل کیا ہے، اتنا تنگ کیا ہے، سندھ حکومت کو بلیک میل کیا ہے، تنگ کیا ہے۔ حکومت سے ایسے لگتا تھا کہ ابھی وہ نکلے جا رہے ہیں، اگلے ہی لمحے پتہ چلتا تھا کہ نہیں جی ابھی تک حکومت میں وہ قائم ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں تو ان کو پتہ ہے کہ حکومت سے نکلنے کا ان کو نقصان کیا ہونا ہے، کیونکہ ایم این ایز، ایم پی ایز ایک ہیں تو سیٹیں ان کو اتنا نوازا گیا ہے کہ ان کے پاس عہدے دو انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو جب اس طرح کی موج ملا حکومت کے اندر رہتے ہوئے ان کو ملی ہوئی ہے، حکومت چھوڑنے کے بعد کیا خاک ان کو ملے گی؟ تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو وہ کسی صورت میں بھی حکومت سے باہر نہیں جائیں گے، اور نہ ہی ان کو باہر جانے دیا جائے گا، کیونکہ ان ساروں کا مقصد ایک ہی ہے کہ انہوں نے جو بھی الٹے سیدھے کام کیے ہوئے ہیں ان کو بچانا ہے۔ ان کیسز میں انہوں نے پھنسنا نہیں ہے۔ ان سے آزادی تو ایک طرح سے لے لی ہوئی ہے، لیکن کسی وقت بھی حکومت ان سے جاتی ہے اور دوسرا دھڑا آ جاتا ہے تو وہ دوبارہ وہی کیسز، وہی جو جن کیسز میں یہ پھنسے ہوئے تھے، وہ دوبارہ انہی کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے، اور پہلے سے زیادہ زور سے، اور پھر ان کے بچنے کا چانس کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس چیز کو اگر دیکھیں تو یہ کسی صورت میں بھی اتحاد کو چھوڑیں گے نہیں۔ گیدڑ ببکیاں، تڑیاں، بیانات کہ ہم نکل رہے ہیں جی، ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، شہباز شریف فلاں ڈمکاں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقتاً یہ کبھی ایسے نہیں کر پائیں گے۔ یہ صرف باتوں کی حد تک ہے، اعلانات کی حد تک ہے، بلیک میلنگ اور مزید فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں ہے۔ تو جہاں تک ان کا جو مطالبہ ہے حلقہ بندیاں، جب الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو جاتا ہے تو اس میں پھر آئین اور قانون پابند کر دیتا ہے کہ آپ دوبارہ اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے حلقہ بندیوں میں۔ یقیناً ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ ان کے پریشر میں آ جاتی، وہ چینج بھی کر دیتی، یا کوئی وعدہ وحید پہلے وہ کرتے رہے ہیں لیکن ڈیلے کرتے رہے ہیں، لیکن اس سٹیج پہ سندھ حکومت یہ کام نہیں کر سکتی آئین اور قانون کے خلاف، اور انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایم کیو ایم نے بہت بڑی ایک تڑی لگائی، جی ہم الیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم بائیکاٹ کریں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ کون الیکشن کرواتا ہے، کیسے کرواتا ہے، شرح فیصل پہ ہم دھرنا دے رہے ہیں۔ تو وہ ساری جو گیدڑ ببکیاں تھیں، ان کی تڑیاں تھیں، وہ ساری ادھر کی ادھر ہی رہ گئیں، اور کل انہوں نے اچانک یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے، جو کہ انہوں نے کرنا تھا، اور کوئی دوسری صورتحال تھی ہی نہیں، یہ سارے ٹوپی ڈرامے تھے۔ تو الیکشن میں ہم حصہ لیں گے، اور الیکشن میں حصہ آج وہ لے رہے ہیں، لیکن اس الیکشن سے پہلے جو ان کا اتحاد ہوا ایم کیو ایم کا، جو بھی ان کے دوسرے دھڑے تھے، کوئی پاکستان ایم کیو ایم تھی، کوئی فلاں تھی، کوئی ڈمکاں تھی، کوئی فاروق ستار کا دھڑا تھا، کوئی اور ڈالفن والے تھے، وہ سارے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے بوری بند لاشیں دوبارہ بنانے کے لیے۔ اور اس طرح کی بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ الطاف صاحب بھی جو ہے وہ پر تول رہے ہیں، اور ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ کون سی طاقتیں ہیں کہ ان کو اکٹھا کرتی ہیں، کون سی طاقتیں ہیں جو الطاف حسین جیسے غدار کو واپس لانے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ اپنی ڈوبتی نیا کو بچانے کے لیے ایک آخری انہوں نے یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لی ہے کہ شاید ہم اکٹھے ہو جائیں گے اور بلدیاتی الیکشنز میں کوئی خاطر خواہ
اچیومنٹ حاصل کر سکیں گے. ایک طرف میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تڑیاں دے رہے ہیں جی ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے, ہم بائیکاٹ کریں گے, ہم دھرنا دیں گے, اور دوسری طرف جو پچھلے 1-2 ہفتوں سے یہ کوششیں جاری تھیں کہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ تھی کہ ہم بلدیاتی الیکشن میں فوری طور پہ کچھ نہ کچھ حاصل کر پائیں. یعنی انہوں نے کشتی کے 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھے ہوئے تھے, یعنی دونوں آپشنز انہوں نے رکھی ہوئی تھیں, کسی آپشن کو انہوں نے ضائع نہیں کیا ہوا تھا. خیر دوسری آپشن پہ انہوں نے کام کرنا تھا کہ ہم مل کے کچھ نہ کچھ حاصل کر پائیں گے, لیکن شاید یہ بھی ایک نئے طریقے کا ننگا انہوں نے ہونا ہے, ساروں نے مل کر بھی جو ہے نا وہ بری ہار کا سامنا کرنا ہے. یہ تو عوام آج ان کو بتا دے گی. آج اللہ اللہ کر کے وہ الیکشنز ہو رہے ہیں, اس میں عدالتوں کا بڑا اہم رول ہے. الیکشن کمیشن نے بھی کسی حد تک ساتھ دیا ہے, لیکن عدالتوں نے بڑھ چڑھ کے ان ساری سندھ حکومت کو, ایم کیو ایم کو اس طریقے سے وارن کیا ہے, اس طریقے سے ان کو پابند کیا ہے جی آپ نے الیکشن شیڈیول کا اعلان کیا ہوا ہے, لوگوں نے خرچے کیے ہوئے ہیں, عوام کے حقوق ہیں, اور آپ عوام کے حقوق کو پورا کریں, الیکشن کروائیں. جو کہ بہت عرصے سے یہ بلدیاتی الیکشنز ڈلے کبھی سیلاب کی بہانہ بنایا جا رہا ہے, کبھی دہشت گردی کا بنایا جا رہا ہے. اور اب بھی دیکھیں سندھ حکومت نے دہشت گردی کا ایک بہانہ بھی لگا لیا جی ہم سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے وفاقی حکومت سے, آرمی سے, جی ایچ کیو سے رابطہ کیا. جی ایچ کیو نے کہا جی کہ ہم اسٹیٹک آپ کو جو ہے نا وہ فورسز نہیں دے سکتے, کوئک ریسپانس فورس کے طور پہ جو ہے آرمی رینجرز وہ چیزیں وہ اویلیبل ہوں گی. تو خیر وہ بھی اچھا ہے, شہر کے اندر ہی ہے, ایک جگہ سے دوسری ساتھ ساتھ پولنگ اسٹیشن ہے, تو وہ بڑے شارٹ ڈسٹینس پہ وہ ان کے پوائنٹس ہوں گے, وہ اویلیبل ہوں گے, اور کوئی ایسا مسئلہ انشاءاللہ دہشت گردی کا یا کوئی اس طرح کی غنڈہ گردی کا نہیں پیش آئے گا. اگر یہ حکومت خود نہ کرے, وہ ہتھ کنڈے انہوں نے کرنے ہیں, وہ انہوں نے بدماشیاں کرنی ہیں, وہ دہشت گردی انہوں نے خود کرنی ہے, کسی اور نے نہیں کرنی. اس وجہ سے دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں میں آپ کے ٹیسٹ میچز بھی ہوئے, نیوزی لینڈ کی ٹیم, آپ کی انگلینڈ کی ٹیم یہاں کراچی میں آئے ہیں, کھیلے ہیں, کسی قسم کی دہشت گردی کا کوئی نام و نشان تک بھی نہیں تھا, اچھی سیکیورٹی تھی, اور بڑے خوش وہ لوگ گئے ہیں واپس. اور ایک انٹرنیشنل جو کرکٹ کی آرگنائزیشنز ہیں ان کو ایک بہت اچھا میسیج دیا ہے, اور باقی ٹیمیں بھی آئیں گی, باقی ملکوں سے بھی آئیں گی, تو اچھا میسیج یہ آلریڈی کنوے ہو چکا ہے. اور اسی طرح دیکھیں ایکسپو سینٹر میں بہت بڑا کیٹل شو ہوا ہے, اور اسی طرح کے بہت بڑی جو ہے وہ کنونشنز ہو رہے ہیں, سیمینارز ہو رہے ہیں, ایکسپوز میں یہ مطلب ہے کہ شو میلے جو بھی ہیں وہ سارے ہر طرح کی جو ہے نا وہ ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو اس میں دہشت گردی کا کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہے. لیکن جب بات الیکشن کی آتی ہے تو اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں, ہر قسم کا بہانہ لگاتے ہیں. تو دہشت گردی بھی کا بہانہ بھی لگا کے سندھ حکومت نے یہ دیکھ لیا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ یہ الیکشن جو ہے پی ڈی ایم کی موت ہے, پی ڈی ایم کی موت ہے. کوئی بھی دیکھ لیں ان کی تاریخ کا حصہ بن چکی ہے. اب کوئی بلدیاتی الیکشن ہو, چاہے سندھ کے ہوں یا پنجاب یا اسلام آباد کے ہوں, یا اسی طرح ضمنی الیکشنز ہوں پنجاب کے ہوں, یا قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشنز ہوں, تو اس میں دیکھ لیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی ہے. اور فائنلی عدالتیں بیچ میں آئی ہیں, عدالتوں نے ان لوگوں کو پابند کیا ہے کہ نہیں آپ الیکشن کروائیں. دیکھیں آپ نام نہاد ڈیموکریٹس نہ بنے نا, آپ کے ہاتھ میں ایک حکومت چڑھ گئی ہوئی ہے تو آپ یہی اس کو آگے کھینچنے کی کوشش نہ کریں, آپ الیکشنز کروائیں. ڈیموکریسی کا تقاضا ہے, جمہوریت کا تقاضا ہے کہ جب وقت الیکشنز کے آ جائیں تو آپ الیکشن کروائیں. لیکن یہ پی ڈی ایم کی حکومت, میں سچ کہتا ہوں کہ یہ الیکشن ان کی موت ہے, اور یہ اس سے بھاگیں گے, ہر طریقے سے بھاگیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, کراچی حیدرآباد کی عوام کی اللہ تعالیٰ نے سنی ہے, اور عدالتوں نے بہت بڑا رول اس میں ادا کیا ہے اس الیکشن کو 15 جنوری کو کروانے میں, اور آج وہ ہو رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی جو سندھ حکومت نے اپنی پلاننگ کی ہوئی تھی دھوس دھاندلی کی, اس میں دیکھ لیں کہ کوئی سرکاری ملازم کے روپ میں آ رہا ہے اور وہ آپ کے بیلٹ باکس بیلٹ پیپرز لے کے بھاگ رہا ہے. یہ ویڈیو بھی آ گئی ہے. خیر اس طرح کی واردات کرنے کے لیے, اس طرح کی حرکت کرنے کے لیے بڑا فول پروف پلاننگ انہوں نے کی ہوتی ہے, فول پروف بندوبست بھی کیا ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی جب اتنی زیادہ وارداتیں جگہ جگہ پہ اس طرح کی وارداتیں ڈالتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ کسی آنکھ میں, کسی کیمرے کی آنکھ میں وہ
نظر بند ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کی ایک ویڈیو جو ہے عالمگیر خان نے جو میڈیا پہ ٹویٹر پہ اپنی وہ اپلوڈ کی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سرکاری ملازم کے روپ میں آیا ہے. پتہ نہیں وہ سرکاری ملازم ہے نہیں ہے، بہرحال ابھی تفتیش ہوگی. وہ بھی سندھ حکومت کی تفتیش کیا ہونی ہے، کھوتے کا سر ہونا ہے. تو ایسی تفتیشیں ہیں ان کی، اپنی مرضی کی تفتیشیں کرواتے ہیں. تو وہ دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپرز وہ لے کے بھاگ رہا ہے. تو یہ کام تو سندھ حکومت نے کرنے ہیں، اس کی پوری پلاننگ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے، اس کی پوری مینیج انہوں نے کیا ہوا ہے. اب پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی، یہ دو ایسی جماعتیں ہیں جن کے درمیان آج کانٹے دار مقابلہ ہونا ہے. جماعت اسلامی کتنے پرسنٹ جیتتی ہے، پی ٹی آئی کتنے پرسنٹ جیتتی ہے، مقابلہ انہی کے درمیان ہے. ایم کیو ایم چند ایک جگہوں پہ شاید وہ کچھ سیٹیں لے سکے گی، اسی طرح پیپلز پارٹی چند ایک جگہوں پہ شاید کچھ دھوس دھاندلی کی وجہ سے سیٹیں لے سکے گی، لیکن بڑی محدود ہوگی. اور ایم کیو ایم کا جو کٹ ہوا ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ شاید یہ کراچی میں، حیدرآباد میں کسی حد تک اتنی سیٹیں لے جائیں اور بعد میں ان کی بلدیاتی جو حکومت ہے، میئر شپ ہے، وہ ساری چیزیں مل کے پیپلز پارٹی کی، ایم کیو ایم کی بن جائے. یہ حکومت سے نکلنے کی یہ تو ساری تڑیاں تھیں، یہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ ایسی نورا کشتی تھی ایک طرح کی. یہ ساری ان کی چالیں تھیں، سیاسی چالیں تھیں، ایسے ڈرامہ بازیاں کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال الیکشن ان کی موت ہے. دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آج عوام دیکھ لیں کہ ان کا جو ہے نا وہ کیا حشر کرے گی کہ کراچی میں ان لوگوں نے کتنی خدمت کی ہے سندھ حکومت نے اور ایم کیو ایم نے پچھلے کئی دہائیوں سے. اس کا نتیجہ آج ضرور آئے گا. آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ آج اس کا نتیجہ کیا آیا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.